إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق اللہ العظیم. وقت آپ لوگوں کا قیمتی ہے، ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، سنت کا ٹائم ہے. میں چند الفاظ اپنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اویس بچے نے گزارش کی تھی تو یہاں تعلق پرانا ہے. اللہ تعالیٰ شیخ اصغر وحید صاحب کی مغفرت کرے. وہ مجھ سے بلوغ المرام پڑھا کرتے تھے، بہت نائس آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے اوپر اپنی رحمتیں رکھے، اور جس طرح ان کا باپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو یہ توفیق جتنی دیر ان کی حیاتی ہے، عمر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا رکھے. برادران اسلام، میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، وہ موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے اپنے رونے روتا ہے. اس کے اسباب کو ہم نے تلاش کرنا ہے. سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کوٹھی میں، اپنے مکان میں خوشحال زندگی گزاروں. اگر کوئی جھونپڑی میں ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے سکون میسر ہو. اگر کوئی کسی کے ہاں ملازم ہے، کوئی مالک ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے مجھے سکون میسر ہو. یعنی ہر ایک بندے کی جو محنت وہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے گھر بار کو، اپنی چھت کے اندر ایک سکون چاہتا ہے. آج ہمارا وہ سکون کہیں کھو گیا ہے. ہم نے اس سکون کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کیسے ملے گا. آج آپ میڈیا کو بہت استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو، الیکٹرونک میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہوں گے، سنتے ہوں گے. واویلا ہے، ہر طرف مہنگائی کا شور ہے، برپا ہے. غریب ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، امیر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنا آپ کا شور شرابہ ہے، یہ جتنا آپ کا رونا دھونا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت اپنی ناراضگی کو ہمارے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم بحیثیت انسان ایک دوسرے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم اسے کتنی باتیں سناتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی مالک ہے وہ ملازم کو نوکری سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے بھی جا تو میرے پاس کام کرنے کے قابل نہیں ہے. یعنی مطلب کیا؟ وہ اپنی ناراضگی شو کرتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو، جب میرے حکم کے تم اپوزٹ چلو گے تو تمہاری یہی کیفیت ہوگی. حکمران گندے ملیں گے، چور ملیں گے، ڈاکو ملیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اپنے کرتوت برے ہوں گے. تو نیک کب ملیں گے؟ اللہ کہتا ہے جب مجھے راضی رکھو گے. اللہ کہتا ہے تم لوگوں سے شکوے کرتے ہو، میرے پاس آ کے تم نے کب شکوہ کیا، کوئی شکایت کی یا روئے، ہاتھ اٹھائے، پشانی سر میں جھکائی، سجدے میں گرائی ہو، رویا ہو، اللہ اے بھی تھوڑ گیا، اے بھی تھوڑ گیا، اللہ اے بھی دے دے، اے بھی دے دے. دکان کوئی نہیں پہ چل دی، اللہ گاہ کوئی نہیں، کدی کیا ہوئے.
ہم نے بس یہی سنا ہے، میک لے کے آتا ہے، اس کے سامنے سارا کٹھا چٹھا بیان کر دیتا جاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے ہم بیان نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں، گزارشات نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ خشکی کے اندر، سمندر کے اندر جو بھی فسادات ہیں، اے میرے بندے، یہ تیرے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، تیرے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہیں. ساتھ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. لاکھ ہم پردے ڈالیں، نہیں جی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. معیشت کب تنگ ہوئی؟ جب اس کو چھوڑا. رزق کب کم ہوا؟ جب اس سے ناتا توڑا. جوڑا کن سے؟ اپنے جیسوں سے، ہاتھوں سے دفنانے والوں سے، ہاتھوں سے مورتی بنانے والوں سے. جب ہم نے ناتا جوڑا، جو 2 ماہ نہائے نہ، جب ہم نے ان سے ناطے جوڑے تو اللہ نے اپنے آپ سے ہمارے تعلقات کو کٹ کر دیا. میں ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر پڑھ رہا تھا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے اعمال کو ہباء منثورا کر دیا جائے گا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا. سیدنا ثوبان پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر ان کی صفات کیا ہوں گی، نشانیاں کیا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اے ثوبان، اے میرے صحابہ، وہ تمہاری طرح لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، لیکن عمل کیا ہوگا؟ جب تنہائی میں بیٹھیں گے اللہ کی حدود کو پامال کریں گے، اللہ کی حدوں کو پامال کریں گے. یعنی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی، گناہ، وہ گناہ جو انسان کسی کے سامنے آ کے اس کو چھپانا چاہتا ہے، وہ گناہ برائی میں تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہر بندے کو معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے معاف کرنے پر قادر ہے. لیکن ایسا بندہ جو گناہ کرنے کے بعد اعلان کرتا پھرے، ویخ میں رات نو ایک گل کھلائے نے، فلانے کی بیٹی کی عزت کو داغدار کیا، فلانے کے ساتھ میں باتیں کرتا رہا، یہ اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ باتیں کرتا رہا. اللہ کہتا ہے جب اعلانیہ طور پر بغاوت کرے گا، اعلان کرے گا میرے کاغذات چ معافی کوئی نہیں، اپنی بات نہیں سنا رہا، پیغمبر کی حدیث سنا رہا. وہ معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے، اسے کون پوچھنے والا ہے. لیکن ایک طریقہ کار وضع کیا اللہ نے، کہا بھئی یہ حد ہے، اس کو اگر کراس کرو گے یہ سزا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے نماز کے اوقات کو مقرر کیا، تم آئے، نماز پڑھی، مجھ سے ملے، باتیں کی، کلام کیا، جو حاجت تھی لے کے چلے گئے. لیکن اگر اس میں بھی میرے طریقہ کار کے مطابق یا میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا تو تمہاری وہ نیکی بھی مجھے قبول نہیں ہے، وہ عمل تمہارا ضائع ہے. تو بات کرنے کا مقصد آج ہماری دنیا کے اندر کیا ایشوز ہے؟ ایک یہ پائی رزق کوئی نہیں، نوکری کوئی نہیں، یہی ہے نا. کمانے والا بھی مر رہا ہے، نہ کمانے والا تو پہلے ہی مرا ہوا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کو ہم نے تلاش کیسے کرنا ہے؟ اس کو تلاش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے استغفار کرو. لوگوں سے شکوے شکایتیں کرتے ہو، کبھی میرے سامنے بیٹھ کے تنہائی میں یہ 2 ہاتھ اٹھا کے مجھ سے کہو تو صحیح، کسی تنہائی میں بیٹھ کے مجھ سے کہو تو صحیح اللہ تھوڑ گیا دے دے.
وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے نا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے کوئی قریب ہے تو بتاؤ۔ اور آج کل تے لوگ باتیں سن کے چار دوستوں میں جا کے مذاق اڑاتے ہیں، او وے ہونے اپنا کرتا چکیا ٹھڈ ننگا ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے جتھے مرضی بہ کے پکار، تیرے اتنے پردے بھی پاواں گا، تیریاں گلاں کسے تک پہنچاواں گا بھی نہیں، لیکن میرے کول تے آ۔ لوگوں کو دکھڑے سنانے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، مسئلے اس کو سنانے سے حل ہوا کرتے ہیں۔ لوگ تو مذاق ٹھٹھا کیا کرتے ہیں، باتیں بنانا جانتے ہیں، برا بھلا کہنا جانتے ہیں، گھروں کی باتوں کو باہر لا کے بیان کرنے سے حالات سدھرا نہیں کرتے، اپنے ضمیر کو جگانے سے حالات سدھرا کرتے ہیں، دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ لینے سے حالات سدھرا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم مجھے نہیں پکارو گے کوئی بات نہیں، تمہیں ختم کر کے کسی اور لوگوں کو لے آؤں گا جو مجھے پکارے گا، مجھ سے استغفار کرے گا، رزق مانگے گا، بخشش مانگے گا، سب کچھ دینے پر میں قدرت رکھنے والا ہوں۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں بحثیت انسان اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی ہے۔ اسی یہ تے آنے اللہ حکمران سانو نیک دئی، کدی اللہ نو اسی یہ کہا یا اللہ سانو بھی نیک بنا دے، اللہ سانو بھی ہدایت دے دے۔ ہم حکمران تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، خود کو بدلنے کی بات نہیں کرتے۔ بحثیت قوم ہر ایک کا یہی شکوہ ہے۔ آپ پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، ہر کسی دا یہی ہے اسی اینوں نہیں ووٹ دینا، اینوں نہیں ووٹ دینا، اینوں نہیں ووٹ دینا۔ اللہ کہتا ہے انہاں دیاں گلاں بعد چوں پہلے اپنے اندر جھاتی مار کے تے ویکھ تیرے اندر کی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اور حدیث بھی ہے، اس وقت اگر ہمارے اوپر جابر، ظالم، چور، ڈکیت حکمران مسلط ہے تو یہ ہماری اپنی عوام کی کرتوت ہے، ہمارے اپنے گناہوں کا زوال ہے۔ اس کا نتیجہ آئے دن قرآن کی بے حرمتی۔ مسلمان پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہے، سویڈن ہو، فرانس ہو، آپ کا اپنا ملک ہو، کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اللہ نے جو قرآن کا ذمہ لیا تھا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے زبرہ زیرہ پیشاں دا لیا سی، الفاظ کا لیا تھا کہ کوئی الفاظ نہیں چینج کر سکے گا، کوئی اس کے حروف کو، ان کے تلفظ کو چینج نہیں کر سکے گا۔ باقی ذمہ ساڈا ہے۔ ساڈا ذمہ کیا؟ اللہ کہتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیا ہے؟ پڑھ کے عمل کرو، یہ تمہاری حفاظت ہے۔ اگر یہ ہم کام نہیں کریں گے تو آئے دن جڑاں والے جیسے سانحات ہوتے رہیں گے اور پھر ہمارا ملک بدنام ہوتا رہے گا۔ یہی اسی طرح کے واقعات ہم مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، چاہے کسی کی بھی سازش ہو، ہمیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کیوں نہ مقصود ہو۔ تو بات ادھر لے جانے کا مقصد صرف آپ کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کا زوال ہے۔ اگر ہم گناہوں کے زوال سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اس کا واحد حل استغفار، اللہ سے ربط، اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ، یہ جب تک ہم قائم نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ اس کی آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کی اپنی دکان ہے یا کوئی کسی کے پاس ملازم ہے، وہ اپنی دکان پر جاتا ہے، اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، 8 بجے 9 بجے، اس کی ایک نیت ہوتی ہے میں ناشتہ کروں گا، غسل طہارت اپنے لباس کو چینج کر کے، یعنی ایک عمدہ انسان بن کے، باروب انسان بن کے اپنے روزی کے اڈے پر بیٹھوں گا، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ملازمت کے لیے جا رہا ہے تب بھی اس کا یہی طریقہ ہے، اچھی طرح وہ اپنے کام کاج کے لیے نکلتا ہے۔ کس لیے؟ روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے۔ روزی کیوں کمانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہ اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا اپنا پیٹ بھرنا ہے، یعنی وہ اپنے کام کے لیے اتنا مگن ہے، اس نے ہر ایک اپنے وقت کو متعین کر کے رکھا ہے۔
تو کیا ہمارا اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اس سے زیادہ حق نہیں رکھتا کہ ہم اس کو وقت دیں کہ ربا اسی اپنے کام تے جو جلے ہیں پہلے تیرا کام تے کر لئیے۔ اللہ کا کام کیا ہے کہ وقت پر فجر کی نماز کو ادا کیا جائے، زیادہ نہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جڑا سورہ یاسین صبح پڑھ لینا اللہ شام تک اندے سارے کماں دے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو چلو برکت ہے، ہم نے سورہ یاسین کو رکھا دکان کے لیے، چلو جی برکت ہوئے گی، لیکن اللہ نے یہ تمام معاملات کے لیے رکھا۔ چل تیرا تلاوت بھی ہو جائے تو تیرا دن بھی میں سوکھا لنگا دیاں گا، پر میرے ٹائم تے دے۔ ہم رزق کمانے کے لیے کمپنی کو ٹائم دے رہے ہیں، دکان کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن جس نے رزق دینا ہے اس کو ٹائم نہیں دے رہے۔ تو یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہماری امت کا ایک دوسرے سے ربط ختم ہے، رشتہ داریوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں، تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو جنوں پوچھ لو حضرت صاحب پیسہ، جائیداد، عہدہ، رتبہ، ہر طرف یہی شور شرابہ ہے تے کسی دے دل چ اے نہیں کہ اسی یار چار جی بہ کے رشتہ دار گھر چ ایک دوسرے نو دعوت ہی بلا لیے۔ جے کسی نو کہہ دیو چل یار آج چار بھرا رل کے کسی نو اپنے رشتہ دار نو دعوت ہی بلا لو، حضرت صاحب ایک مہنگائی کنی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ دیا کرتا ہے، اور یہ بہترین چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مال خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، میں تم کو اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ اپنی راہ میں بھی خرچ کرنے کا کہتا ہے، لیکن پہلے اپنے سجے کھبے وے، اپنے رشتہ داراں نو وے، پھر میرے اللہ ادھر خرچ کرنا بھی میری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے ان حالات کو دیکھنا ہوگا کہ اسی دے آنے نا باہر نکلیے تو لوگ آکھن جی حضرت صاحب دا لباس بھی چنگا ہے، حضرت صاحب دی جتی بھی چنگی ہے، ٹوپی بھی چنگی ہے، پر زبان چنگی نہ ہوئے تو لوکی توئے کردے نے، کوئی بھی دلے نہیں لاندا۔ تے اگر زبان اچھی بنانا چاہتے ہیں، لباس جس طرح اچھا بنانا چاہتے ہیں، جوتا، شوز، آپ کا پینٹ بوسٹ اچھا ہونا چاہیے، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہو، اسی طرح اپنے باطن کو بھی اچھا کرنا چاہیے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اتفاق کرتا ہوں، اور میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمیں امت مسلمہ کو بحیثیت انسان اس وقت جو ضرورت ہے وہ استغفار کی ہے، استغفار کثرت سے کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کو روزانہ رات کو اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہیے، ربا اج انہیں کیتے نے تے انیاں نیکیاں ہوئیاں نے، اللہ معاف کر دے، وہ قادر قدیر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے زوال کو دیکھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں امت کو بہترین حکمران عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔